بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جن کی شہادت یکم محرم الحرام کو ہوئی۔ کون عمر؟ وہ عمر جس کو ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے، مراد رسول اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے پروردگار خاص طور پہ عمر فاروق کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ اور وہ عمر پھر اسلام قبول کرتے ہیں، اور اس وقت اسلام قبول کرتے ہیں جب اسلام کا نام لینا بھی جرم کہلاتا تھا، خفیہ طور پہ عبادات ہوتی تھی، خفیہ طور پہ تبلیغ ہوتی تھی۔ 39 مسلمان ہوئے تھے، ابھی 40 نمبر پہ 40ویں کا عدد حضرت عمر پورا کرتے ہیں، اور جب حضرت عمر پر نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے، دعائے مصطفیٰ قبول ہوتی ہے، آپ اسلام قبول کرتے ہیں، تو حضرت عمر کیا شان! آپ سے چند دن پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر گئے۔ جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تو سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے نبی کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ یا رسول اللہ کیا ہم چھپ چھپ کے عبادت کریں گے؟ اے اللہ کے نبی اب ہمیں کھل کے سامنے آنا چاہیے۔ اللہ اکبر! وہ دن تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی 2 لائنیں لگائیں۔ ایک لائن کی قیادت حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کی قیادت حضرت عمر فاروق کرتے ہیں، اور یہ پورے آب و تاب کے ساتھ خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی خوش ہو کے حضرت عمر کو فاروق کا لقب دیتے ہیں، فاروق اعظم، کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا ہے۔ وہ عمر کہ جب وقت آگے آیا ہجرت کا تو پہلے صحابہ چھپ چھپ کے ہجرت کیا کرتے تھے، اعلانیہ ہجرت نہیں کرتے تھے۔ حضرت علی کہتے ہیں جب حضرت عمر کی ہجرت کا وقت آیا تو حضرت عمر خانہ کعبہ اور چوراہوں پہ گئے اور جا کے اعلان کیا، تم میں سے کون ہے جو اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے؟ کون ہے جو اپنی بیویوں کو بیوہ چھوڑنا چاہتا ہے؟ وہ آئے اور آج عمر کا مقابلہ کرے۔ عمر ہجرت کر رہا ہے، عمر کی ہجرت بھی اعلانیہ، اور وہ عمر جس کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عمر کے سایہ سے شیطان بھی بھاگتا ہے۔ وہ عمر جس کے لیے اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبی کوئی ممکن ہوتا تو عمر نبی ہوتا۔ آج جس کو منہ دھونے کا وقت نہیں ہوتا، جس کو منہ دھونے کا طریقہ نہیں آتا، وہ بھی اٹھ کے کہہ دیتا ہے میں نبی ہوں۔ ارے اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نبوت کو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ اور وہ عمر جس کے لیے سرکار نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے حق کو عمر کی زبان اور عمر کے دل پہ جاری کر دیا ہے۔ اور جس عمر کی لسان پہ صرف حق ہو، جس عمر کے دل میں صرف خیال حق کا آئے، تو پھر کیوں نہ اللہ کے نبی فرمائے من ابغض عمر ابغضنی ومن احب عمر احبنی، جس نے عمر سے بغض کیا اس نے مجھ محمد سے بغض اور عداوت رکھی، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ محمد سے محبت کی۔ جس عمر کی محبت محبت رسول کہلائے، جس عمر کی عداوت عداوت رسول کہلائے، یہ وہی عمر ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت آتا ہے تو آپ صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد حضرت عمر کو خلافت کے لیے اور امارت کے لیے اگلے خلیفہ کے لیے نامزد کرتے ہیں۔ اور جب آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر آپ نے کن وجوہ پہ حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کیا، تو فرمایا جب مجھے میرا رب فرمائے گا تو میں رب سے عرض کروں گا مولا عمر جیسا مجھے کوئی ملا ہی نہیں تھا۔ ارے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کی زبان پہ حق اتنا ہے۔ 21 ورسز 21 آیات مقدسہ وہ ہیں جو حضرت عمر کی موافقت میں نازل ہوئی ہیں، یعنی جو حضرت عمر نے پہلے کہا اللہ نے اس کو قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اور وہ عمر جب خلیفہ بنتے ہیں تو پھر گورنرز کے ساتھ جب آپ میٹنگ کرتے ہیں اور گورنرز کی نامزدگی کا وقت آتا ہے تو حضرت عمر ایسا نہیں ہے کہ جیسے سفارش پہ کسی کو نامزد کر دیا یا کہنے کہلوانے پہ نامزد کر دیا، نہیں، حضرت عمر میرٹ پہ نامزد کرتے تھے۔ اور جب میرٹ پہ نامزد کرنا تو حضرت عمر نے خلفاء سے، گورنر سے شرائط طے کرنی، اور ان شرائط میں کیا ہوتا تھا
کہ آسائشوں کی زندگی میں نہیں آؤ گے، ترکی کے قیمتی گھوڑوں پہ سوار نہیں ہوں گے، اپنے دروازے آنے والوں کے لیے بند نہیں کرو گے، اپنا لباس قیمتی اور باریک لباس نہیں پہنو گے۔ ایک گورنر کے بارے میں آپ کو بتایا گیا کہ وہ ریشم کا لباس پہنتا ہے، آپ نے اپنے سپاہی کو کہا جہاں ملے اس کو گرفتار کر کے لائیں۔ اور آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہاں حاکم تو حاکم کے نیچے سارا کچھ ہڑپ کر جاتے ہیں، اور پھر بھی کہا جاتا ہے باعزت بری ہو گیا۔ ادھر حضرت عمر صرف اور صرف ریشمی لباس پہننے والی آسائش کو اویل کرنے پر معزول اور گرفتار کرتے ہیں، اور وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نگاہ ان کی کیسی ہے، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، بغیر کسی رندم کے آپ اچانک سے کہتے ہیں یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں جمعہ کے خطبے کے بعد ہم نے پوچھا کہ عمر یہ درمیان میں حضرت ساریہ جو کہ لشکر لے کے جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، آپ ان کو کیوں پکار رہے تھے؟ فرمایا عبد الرحمن میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ حضرت ساریہ کا لشکر آگے پیچھے سے دشمن کے گھیرے میں ہے، تو میں نے پھر مناسب سمجھا کہ ساریہ کو راہ ہدایت دوں، ساریہ کی رہنمائی کروں کہ ساریہ پہاڑ کی طرف چلے جاؤ۔ اور کچھ دن ہوا کہ حضرت ساریہ کا قاصد آیا، کہا اگر حضرت عمر نے ہمیں اس دن پہاڑ کا نہ کہا ہوتا تو ہم شکست ہو جاتی۔ وہ عمر کہ جن سے جب حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر بنے اور مصر فتح ہوا حضرت عمر کے دور میں، تو مصر کے لوگوں نے گورنر مصر کے پاس آ کے کہا کہ اے عمر، ہمارے پرانی رسم آ رہی ہے کہ ان لنیلنا ھذا سنۃ لا یجری الا بہا، کہ نیل خشک ہو جائے تو ایک دوشیزہ کنواری عورت کے خون کے بغیر یہ چلتا نہیں ہے۔ حضرت عمر بن عاص نے خط لکھا حضرت عمر کو، کہا حضور یہ غلط رسم ہے، اس کے لیے میں نے ان کو روکا ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت عمر ایک خط لکھتے ہیں، اور وہ خط کیا ہوتا ہے؟ فرمایا حضرت عمر کو کہ یہ رکا میرا لے کے دریا میں کھول دے، رکھ دینا۔ اور وہ رکا پہ کیا لکھا تھا؟ من عبد اللہ عمر امیر المؤمنین الی نیل مصر، اما بعد فإن كنت تجری من قبلک فلا تجری وإن كان اللہ یجریک فأسأل اللہ الواحد القہار ان یجریک۔ اے نیل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو آج کے بعد تیرے پانی کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے، تو نہ چلنا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو ہم اس اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تجھے جاری کر دے۔ یہ خط دریائے نیل کے درمیان میں رکھا، اور دریائے نیل ایک ہی رات میں طغیانی سے بھر گیا اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ ارے وہ عمر جو راتوں کو، دن کو مملکت کے کام کریں اور راتوں کو مملکت کی داد رسی کے لیے گشت کریں، ان بڑھیا جس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، عمر اپنے کندھوں پہ اٹھا کے تو خود جا کے اس بڑھیا کو کھانا دے کے آئے، راشن پہنچا کے آئے۔ اور آج کا حکمران چین کی نیند ایئر کنڈیشنز میں سوئے اور کہے مجھے بڑی پرواہ ہے، اور غریب عوام رل کے مرتی جائے اور پستی جائے، کیا حشر ہو گیا۔ اللہ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے عدل کے نظام کو، جنہوں نے سپاہی کے نظام کو اور سیکیورٹی کے سسٹم کو، انفراسٹرکچرز کو اتنا کیا، نیل دریا بہائے، پل بنائے۔ ارے وہ عمر جو ہر اعتبار سے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالتا تھا، اور اتنا روب تھا آپ کا کہ لاکھوں میل دور اور کتنے نہ جانے دور مصر، روم، فارس جو اس وقت کی سپر پاور تھی، وہ حضرت عمر کے نام سے کانپتی تھی۔ اللہ نے اتنا عظیم الشان ہمیں خلیفہ عطا فرمایا، اللہ کے حکم سے انہوں نے بڑی عالی شان اسلام کو عزت بخشی، اور بالآخر آپ یکم محرم الحرام کو جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاسٹ میں دو باتیں عرض کر کے بات کو ختم کروں۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت عمر یا دیگر صحابہ کی اہل بیت سے محبتیں یا اہل بیت کی ان سے محبتوں پہ کوسچن کرتے ہیں۔ ارے کیسا کوسچن؟ وہ عمر جس کی اپنی بیٹی میرے نبی کی حرم ہو، میرے نبی کی زوجہ محترمہ ہو، اس عمر کا صحابہ سے، ازواج سے، نبی سے محبت اور اہل بیت سے محبت کیسی؟ حضرت امیر المومنین
حضرت مولا علی مشکل کشا نے اپنی ایک بیٹی جناب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عمر کے نکاح میں دی۔ اگر حضرت عمر حضرت علی کو عزیز نہ ہوتے تو کیا اپنی بیٹی حضرت عمر کے نکاح میں پیش کرتے؟ نہیں، وہ دونوں آپس میں شیر و شکر تھے، حضرت علی ہوں یا حضرت عمر ہوں، یا حضرت امام حسن ہوں، امام حسین ہوں یا حضرت عمر ہوں، یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں ایسے حاکم وقت عطا فرمائے جو حضرت عمر کو اپنا رہنما مان کر ان کی سیرت پہ چلتا رہے۔ سیدی امام اہل سنت شاہ امام محمد رضا خان نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فرمایا وہ عمر جس کے اعداء پہ شیدہ سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، فاروق حق و باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی ہم زبان نبی، کیا فرماتے ہیں؟ ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وما علیہ الا البلاغ المبین۔